جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات کی مختصر تشریح ہے، سمجھ لو کہ جڑی بات مختصر ہوئے لیکن اس دی تفصیل وہ بہت لمبی چوڑی ہوئے، جنہوں اسی اپنی زبان چ نہیں آتے کہ یار فلانے بندے نے گل کیتی، گل نکی جی سی مگر انہیں اس گل دے نال انج ہی کیتا جویں سمندر نو کوزے چ بند کر دیتا ہے۔ اینو آندے نے جامع کلمات۔ اور ایک خوبی کنہ دی سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینو جامع کلمات عطا فرمائے نے، اور دوسری جگہ تے فرمایا بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْکَلِمِ، اللہ تعالیٰ نے مینو جامع کلمات نال مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی ایک حدیث الفاظ نے بُعِثْتُ اور ایک دے اندر نے اوتیتو، کہ ایک دے اندر آپ نے فرمایا مینو عطا کیتے گئے، دوسرے چ آپ نے فرمایا مینو مبعوث کیتا گیا، تقریباً ملتا جلتا ایمان ہے۔ فرمایا اللہ نے مینو جامع کلمات عطا فرمائے کہ گل مختصر ہے لیکن اگر اس نو ڈیپلی تے گہرائی دے اندر او دی تفصیل دے اندر بندہ جائے تے بڑا لمبا چوڑا موضوع بن سکتا ہے، بڑی لمبی چوڑی اس تے گفتگو ہو سکتی ہے، بڑا لمبا چوڑا اس تے لیکچر ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات آپ دے جوامع کل مثال دے طور تے آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے لوگو دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔ مومن واسطے قید خانہ ہے، قدم قدم تے رکاوٹاں نے، قدم قدم تے قید و بند نے، اے نہیں کرنا، ایسنا نہیں کرنا، قدم قدم تے پابندیاں نے، جویں قید خانے چ ایک قیدی دے اتے پابندیاں ہوندیاں نے کہ اپنی من مانی مرضی نہیں کر سکتا۔ فرمایا مومن دنیا دے اتے اس طرح ہے ایک قیدی دی مانندے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، تے کافراں واسطے باغ و بہار جنت ہے کہ اپنی مرضی کر دینے، کھان پین اندر بھی، پہنن اندر بھی، شب و روز گزارن اندر بھی، زندگی دی لیل و نہار اندر بھی، خلوت اندر بھی تے جلوت اندر بھی۔ تے مومن جڑا اس دے برعکس او دی خلوت بھی اللہ دی پابند ہوندی ہے، او دی جلوت بھی اللہ دی پابند ہوندی ہے، او دے شب و روز، او دے لیل و نہار اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے مطابق گزر دینے۔ فرمایا دنیا چ مومن قید خانہ ہے اور کافراں واسطے باغ و بہار۔ یعنی کوئی بات مختصر ہے لیکن آپ نے ایک نا پورا ایک نچوڑ بیان کر دیتا، مومن دی کی حیثیت دنیا دے اندر اور کافر دی کی حیثیت دنیا دے اندر۔ ایک اور جامع کلمہ یہ یاد رہ جائے گی، بڑی سوکھی حدیث ہے، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے باغ و بہار جنت ہے۔ اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جامع کلمات اللہ نے مینوں عطا فرمائے، میرے تو پہلا کسے نبی نو نہیں ملے، یہ صرف اور صرف اعزاز ملے تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے۔ دوسرا جامع کلمہ فرمایا الندم التوبۃ، الندم التوبۃ، شرمندگی، شرمندگی دا نام ہی توبہ ہے۔
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, وہ ضد بزدی گناہ کری جا رہا ہے، لیکن فرمایا جو شرمندہ ہے اپنے گناہ دا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ضمیر اس نو چوٹاں لگاندا ہے کہ جو تو حرکت کیتی ہے غلط کیتی ہے۔ فرمایا جدو شرمندہ ہوندا ہے تو شرمندہ جدو ہوندا ہے پھر ادو اللہ کو توبہ بھی کرتا ہے، اور جس وقت توبہ کرتا ہے اپنے گناہ دا اعتراف کرتا ہے، اللہ اس توبہ دی وجہ تو اس دے گناہ نو معاف کر دیندے نے۔ اور دو لفظاں دے اندر بات آپ نے سمو دیتی ہے، بہت بڑی بات، کہ الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، تیسرا جامع کلمہ۔ یہ مختلف احادیث نے، دوسری حدیث تو انہوں سنائی ہے، تیسری حدیث سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد الاوسط ابواب الجنہ، جڑا والد ہے، والد فرمایا یہ تیری جنت دا درمیان والا دروازہ ہے، کہ اگر جنت جانا چاہنا ہے اپنا دروازہ کھلانا تو والد دی خدمت کر، والد دی چاکری کر، والد نال محبت کر، پیار کر۔ والد تیری جنت دا دروازہ ہے درمیان والا، اور والد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا جنت ماں دے قدمہ نیچے ہے، لیکن اس جنت دا دروازہ تیرا باپ ہے۔ اور جنت وچ دروازہ لنگ کے ہی جانا ہے نا، کہ بغیر دروازے ہی جنت ٹر جانا، دروازہ گزر کے۔ اور دروازہ کیا ہے؟ والد دی خدمت، والد دا پیار، والد دی محبت۔ فرمایا الوالد الاوسط من ابواب الجنہ، کہ جنت دا درمیانی دروازہ او تیرا والد ہے، یعنی والد دی خدمت کر، اللہ تیرے واسطے جنت دا دروازہ کھول دے گا۔ بات مختصر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات اندر بھی سمندر نو کوزے چ بند کر دیتا ہے، کہ والدین دی خدمت دے اندر، والدین دی نال نیکی کرن دے اندر، والدین نال احسان کرن دے اندر، انہاں نال پیار تے محبت کرن دے نال اللہ تیرے واسطے جنتاں دے راہ آسان کر دیندے نے۔ چوتھی بات جامع کلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جڑا لوگاں دا شکر نہیں ادا کردا او اللہ دا بھی شکر نہیں ادا کردا۔ فرمایا جنہیں اللہ دا شکر ادا کرنا ہے نا، او دی یہ خوبی ہوئے گی وہ لوگاں دا بھی شکر ادا کرے گا۔ کسی بندے نے وہ نیکی کیتی، احسان کیتا، انہوں کہندا بھائی تیرا شکریہ، اللہ تینوں اجر عطا فرمائے، اللہ تینوں ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا لوگاں دا شکریہ ادا کرنے والا بندہ اللہ دا بھی شکر گزار بندہ بندا ہے۔ اور شکر جان دیو کتنا بڑا عمل ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا جدو شکر کرو گے نعمتہ ہور زیادہ عطا کرانگا، اور نہ کفر کرو گے نہ شکری کرو گے، اللہ فرماندے نے پہلیاں دیتیاں بھی کھو سکنا، اختیار ہے میرے کو۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر نہ شکری بہت زیادہ نہ شکری ہے۔ کدی تسی صحابہ کرام دے واقعات پڑھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ دی زندگی ہسٹری آپ دا مطالعہ کرو، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر حضرت عائشہ فرمادیاں نے 20 دن ایسے گزر جاندے سن کہ ساڑھے چولہے دے اندر آگ ہی نہیں سی بلدی،
تو پوچھا گیا اماں جی پھر گزارا کس نہ ہوں ہے؟ کہنے لگیاں گزارا کھجور نال تے پانی نال۔ اسی تین تین ٹائم کھا کے، بلکہ گجرالے والے تے واسطے مشہور گل ہے روٹی دے اتوں روٹی کھا لیندے نے۔ اب بھائی روٹی کھا دی آ نہیں کھا کے تے آیا، چلو تسی آندے دو کو پھر کھا لینے۔ پہلوانہ دا شہر جو ہویا، تکے نہیں چھڑنے، کباب نہیں چھڑنے، سریاں نہیں چھڑنیاں، ملائی بوٹی نہیں چھڑنی، کھروڑے نہیں چھڑنے، کوئی شے نہیں انہیں چھڑنی، روٹی تو روٹی کھا لیں گے تے پھر بھی پوچھو مارے ہی گئے ہیں، پھر بھی اللہ دی شکری کر دیں گے۔ اور جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا ہے، جس نبی دا اسی میلاد منانے ہاں، جس نبی دے آن دی خوشی کرنے ہاں، اس نبی دی کیفیت کیا ہے کہ پیٹ تے پتھر بھی بلنے نے لیکن جسم مبارک رات نو کھڑیا ہو کے تورمت قدم آپ دے قدم مبارک سج جاندے، تشقق قدم آپ دے قدم مبارک پھٹ جاندے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں سونیا اتنی عبادت کیوں کر دے ہو؟ تے آقا فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کیوں نہ بنا؟ اس واسطے اللہ نے جو اعزاز منو عطا فرمائے، جو خصوصیات منو عطا فرمائیاں، جو تمغے منو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں چو او منو اعزاز عطا فرمائے نے۔ تے جنہ رب نے میرا عہدہ چنگا بنایا ہے، جنہ رب نے منو اعزاز اچھا عطا کیتا ہے، تمغے اللہ نے اللہ عطا کیتے نے، کیا میں اللہ دا پھر اتنا زیادہ شکر ادا نہ کرا؟ اور اسی صبح تو لے کے شام تک اللہ دیاں نعمتاں استعمال کرنے ہاں، ہنڈانے ہاں، کپڑے پہنانے ہاں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساڑھے کول صرف 2 سوٹ ہوندے، ایک زیب تن کرتا ہوندا اور ایک دوسرا سی دھوندیاں، اور ساڑھے گھراں دے اندر اتنے اتنے کپڑے نے، اتنی اتنی سہولیات نے، لیکن پوچھ کے دیکھو پھر بھی نہ شکری دا کلمہ زبان تے ہے۔ میرے بھائیو اے اللہ نو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ سب کچھ سانو عطا کر رہا ہے، اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی لباس پہن دے اپنی زبان مبارک تو بڑے سونے جملے کہیں دے، فرما دے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری ان اتجمل بھی فی حیاتی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو منو لباس زیب تن کروایا ہے۔ کدی دعا کسے پڑھی ہے؟ اللہ دا شکر ادا کیتا ہے؟ کھانا کھا کے آپ کی پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تیرا شکر ہے تو روٹی بھی کھوائی تے پانی بھی پیایا، تے اللہ تیرا شکر ہے تو سانو مسلمان بنایا۔ اللہ پڑھن دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ ائی تے بعد جو ٹیسٹ دے اتے تبصرے کرنے ہیں نا، پاویں چنگا چوکھا کھا لیے بعد جو مرچاں تے تبصرہ ہونا، لون بہتا سی، مرچ بہتی سی، مسالہ بہتا سی، آج تے منہ سڑ گیا، اے تبصرے ہوندے نے نا۔ دعا نہیں یاد، اللہ دا شکر نہیں یاد۔ اللہ آندے نے شکر کرو گے تے میں اور زیادہ عطا کراں گا۔ اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلمہ سانو عطا فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ جیڑا لوگاں دا شکر نہیں ادا کردا وہ اللہ دا بھی شکر نہیں ادا کردا۔ کسے بندے نے تیرے تے نیکی کیتی ہے وہ دا شکریہ ادا کر، اے نہ کہے میرے تے گسان کیتا سو، میرے تے ادین ہے، نہیں، انہیں نیکی کیتی ہے وہ دا شکر ادا کر۔ اور اے جڑا بندہ کردا ہے وہ اللہ دا بھی شکر ادا کردا ہے۔ تو اے 4 کلمات بے شمار آپ دے کلمات نے، لیکن میں 4 قیمتی موتی آج تواڈے واسطے لے آندے سن چن کے۔ اللہ کرے سانو اس دے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے جو میرے تو پہلا کسے نبی نو ملے نہیں ملے۔ اور دوسرا اعزاز کی ملے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے مینوں روب عطا فرمایا ہے، مینوں دبدبا عطا فرمایا ہے۔ مشیرۃ سحر، میرا دشمن مہینے دی مسافت ہوئے، ایک مہینے دی مسافت ہوئے۔ ایک مہینے دا سفر کنا بندا ہے؟ پہلے وقتاں دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تک ایک مہینے دا سفر بندا ہے۔ ایک مہینے دی مسافت تے میرا دشمن ہوئے، اللہ تعالیٰ میرے دشمن دے دل اندر میں محمد دا روب ڈال دیندا ہے۔ میں اللہ نے مینوں اعزاز عطا فرمایا اور میرے تو پہلا کسے نبی نو ملیا نہیں ملیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا اعزاز جو اللہ نے مینوں عطا فرمایا، جو خصوصیات آپ نو ملیاں انہاں وچوں ایک تیسری یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال قرار دے دیتا ہے۔ مال غنیمت جڑا جنگ دے اندر دشمناں تے کافراں دے نال لڑائی کردے ہیں جڑا سامان ملے انہوں مال غنیمت کہندے نے، اور جڑا بغیر لڑائی تو ملے انہوں مال فے کہندے نے۔ یہ دو قسم دے مال ہوندے نے۔ بغیر لڑائی تو مسلمانوں نو فتح مل گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے، دشمن بغیر لڑائی تو نس گیا ہے میدان چھوڑ کے۔ جو بھی ہتھیار ملن گے، جو بھی دشمن دا چھوڑا ہویا مال ملے گا انہوں مال فے کہندے نے۔ اور جڑا لڑائی کر کے ملے دشمن دے نال دس بدس لڑائی ہے اور اس دے بدلے دے اندر جو مال ملے اس نو مال غنیمت کیا جاتا ہے۔ اور یہ پہلیاں امتاں دے اندر اے حرام سی، مال غنیمت جائز نہیں سی، لیکن اس امت واسطے اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ تعالیٰ نے اس نو حلال قرار دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلا اس صورتحال کی سی، صحیح بخاری دے اندر واقعہ ہوندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نبی سن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہاں کافراں نال جہاد کیتا، لڑائی کیتی، لڑائی دے بدلے دے اندر مال غنیمت ملیا۔ وہ مال غنیمت نو ایک جگہ تے جمع کر دیتا جاندا سی، مجاہدین دے اندر اس نو تقسیم نہیں سی کیتا جاندا، کسے مجاہد نو دے وچوں اجازت نہیں سی ہوندی کہ ایک سوئی بھی لے سکے۔ وہ سارے دا سارا مال ایک کھلے میدان دے اندر جمع کر دیتا جاندا، آسمان تو اگ برس دی اس مال غنیمت نو جلا کے راکھ کر دیندی۔ اس بات دی دلیل ہویا کر دی سی کہ اسی جو جہاد کیتا ہے، جو جنگ کیتی، اللہ نے ساڈا جہاد قبول کر لیا ہے، اس گل دی دلیل ہویا کر دی سی۔ تو یوشع بن نون نے لڑائی جہاد ہویا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت جمع کیتا گیا۔ ہن پیچھے سارے ہو گئے پیچھے پیچھے کہ آسمان تو اگ آئے گی، اس نو جلا کے راکھ کر دے گی۔ اگ نہیں آسمان تو آئی، آسمان تو وہی آئی ہے۔ یوشع بن نون نو اللہ فرماندے نے پیغمبر اس مال غنیمت اندر نا ایک چادر ہے جڑی گھٹ ہے، وہ چادر نہیں ہے اس دے اندر، وہ کسے بندے نے ساڈے لا لئی ہے تے اس نہ کرو، وہ چادر منگواؤ تیرے تے رکھو تے پھر اسی آسمان تو اگ برساواں گے تے انہوں راکھ کر دیاں گے۔ تو اے اس وقت طریقہ کار چلدا سی، لیکن اس امت واسطے اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ نے جو اعزاز عطا فرمایا، جو خصوصیت عطا فرمائی کہ اس امت واسطے اللہ نے مال غنیمت نو حلال قرار دے دیتا۔ اور قرآن پاک دے اندر بھی اللہ نے فرمایا سورۃ انفال دے اندر فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے غنیمتاں نو حلال قرار دیتا ہے، نہ مال غنیمت نو تسی کھا سکدے ہو، اے تواڈے واسطے حلالن طیبن پاکیزہ مال ہے، طیب مال ہے، تواڈے واسطے جائز ہے، حلال ہے۔ تو اج بھی دشمن دے نال جہاد کردیاں، لڑائی کردیاں، جو مال ملے اس نو کی کہندے نے؟ مال غنیمت۔ بولو صحیح، مال غنیمت وہ جائز ہے ساڈے واسطے، وہ مجاہدین واسطے جائز ہے۔
اس دی پھر اگوں تقسیم ہے وہ شریعت نے بیان کی تھی کہ کس انداز نہ تقسیم ہوئے گی. جڑے سوار نے انہوں نے زیادہ ملے گا, جڑے پیدل نے انہوں نے اس تو کم ملے گا. بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی ایک بات ہے. تو میں جو دس رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری خصوصیت عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے احلت لی الغنائم, اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال قرار دے دیتا ہے. اور چوتھی خوبی جو سونے نبی نو ملی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض طیبۃ طہورا ومسجدا فأیما رجل ادرکتہ الصلاۃ صلی حیث کان. آقا فرماندے نے جو اللہ نے مینوں اعزاز عطا فرمایا میرے واسطے تے میری امت دے واسطے, جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی وہ کیڑی ہے؟ اللہ نے میرے واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے. اللہ نے ساری زمین نو سونے تواڈے واسطے مسجد یعنی سجدہ گاہ جتھے بھی نماز دا ٹائم ہو جائے نہیں بھی نہ مسجد اور میں اتھے ہی مصلی ڈاؤ تے نماز پڑھ لو. ساری زمین نو اللہ نے سجدہ گاہ بنایا ہے, وطہورن تے پاکیزہ جگہ بنائی ہے. اور فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. فرمایا آدمی نو جتھے بھی نماز مل جائے وقت ہو جائے نماز دا, فرمایا اوتھے ہی نماز پڑھ لے, اللہ او دی پڑھی پڑھائی نماز قبول و منظور کر لیں گے. لیکن پہلیاں امتاں وچ پہلے نبیاں واسطے خصوصیت نہیں سی. نماز پڑھنی سی, عبادت کرنی سی, اپنے معبد خانے دے اندر ہی کرنی سی, اپنی عبادت گاہ والی جگہ دے اندر ہی کرنی سی, کسے جگہ دے اندر نہیں ہور کرنی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور اس امت واسطے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بیان فرما دی تھی کہ ساری زمین و اللہ نے پاک بنا دیتا ہے تے سجدہ گاہ بنا دیتا ہے. اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. جتھے بھی ٹائم ہو جائے نا, نہیں بھی نیڑے مسجد ہوتے ماشاءاللہ بڑیاں قریب قریب مسجد ہوئی پڑھنی ہوئے نا تو بندہ پڑھ ہی لیندہ ہے. تو جنہیں نہیں پڑھنی وہ پاویں نال گوانڈی بھی ہوئے نہیں پڑھ دے, چراغ تلے ہمیشہ نیرا ہی ہوتا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو یہ بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے آسانیاں کتنیاں پیدا کر دیتی ہیں. اور پھر مٹی آپ نے فرمایا اس زمین دی مٹی نو اللہ نے میرے واسطے طیب بنا دیتا ہے, پاکیزہ بنا دیتا ہے. پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, فرمایا پاک مٹی نہ تیمم کر لو, اس مٹی نہ تیمم کیتے ہوئے نماز پڑھو گے اللہ بھی نماز تہاڈی قبول کر لیں گے. اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اس وقت بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے, اسی اللہ تو بہت زیادہ روحانی طور تے بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. ویکھو نا ایک بندے نے بڑی سونی ایک گل ایک جگہ تے میں پڑھی, انہیں کہا تیرا ایمان مسلمانہ کیسا ہے؟ تو آنا میں جنت جانا ہے, جنت جانا ہے. کیسا تیرا ایمان ہے کہ جڑا ایمان تینوں بستر تو اٹھا کے مسجد وچ نہیں لیا سکدا, تو اس ایمان تے بھروسہ کیتا ہے وہ تینوں جنت چلا جائے گا. کیسا تیرا ایمان ہے کہ جڑا تینوں گھروں اٹھا کے مسجد وچ نہیں لیا سکدا تے تو کہنا کہ میں جنت جانا, جنت بھی لب جانی ہے. احاسب الناس ان یترکوا, اللہ فرمانے لوگاں نے گمال کر لیا کہ جنت اسی انہاں نوں ایویں دے دینی ہے, اسی تے انہاں نوں ذرا ہلانا جلانا اجے چنگا, اسی تے اسی پرکھنا ہے. اور کتنا بڑا المیہ ہے, اتنی عالی شان مسجداں, خوبصورت مسجداں, بہترین انتظامات نے, اپنے وقت تے اذان ہو رہی ہے, وقت تے جماعت ہو رہی ہے, لیکن ساڑھے کنہ تے جوں نہیں رینگ دی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیسی نمازی نہیں بنے,
کی فائدہ جلسے سنن دا، کی فائدہ تقریراں سنن دا، کی فائدہ جمعے دے خطبے سنن دا؟ جیسی نمازی نہیں پکے بن سکے، باقی چیزاں تے بعد دے اندر نے، اسی اجے تک اپنے آپ کو اس بات اتے قائم نہیں رکھ سکے۔ اسی ڈر گئے کرونا آ جائے گا، مسجد گئے تو کرونا چمڑ جائے گا سانو، جی کرونا تو ڈردیاں مسجداں چھڑ دیتیاں، لیکن موت تو ڈردیاں اسی نماز نہ شروع کیتی، اسی بے نماز دے بے نماز ہی رہے۔ اسی سمجھ گئے کہ مسجد نہ جاواں گے کرونا تو بچ جائیں گے، اور اللہ دے بندیوں موت تو 1% بھی بچن دے چانس نہیں، لیکن کرونا تو بچن دے 100% چانس نے، کیونکہ بیماری رب والوں آئے گی، اور جدو آئے گی پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن میرے ویرو جدو موت آنی ہے نا، تو ادو پھر اے نہیں ہونا کہ تمہوں کو 5 منٹ مل جان 10 منٹ مل جان، قطعاً نہیں، اے ورقہ ہی پاڑ چھڑو۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہ فرماتے ہیں موت جس ویلے آ جائے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتھے بھی ہوگے موت تواڈے مگر ہی مگر۔ تو جدو موت آ گئی نا تو اللہ نے کہنا فلا صدق ولا صلی، اور نہ تو صدقہ کیتا نہ تو نماز پڑھی۔ کی فائدہ جلسے سنن دا، کی فائدہ تقریراں سنن دا؟ کوئی ہے فائدہ؟ سگو ڈبل عذاب ہونا ہے۔ اور کس بندے نو تواڈے جو پتہ نہیں کہ جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے؟ سارے نو پتہ ہے نا، پھر نہیں پڑھتے۔ کنوں نہیں پتہ بے نماز مشرک ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو تو مشرکاں وچوں نہ بنو۔ ہندو نماز پڑھدا ہے؟ بولو تو صحیح۔ سکھ پڑھدا ہے، دکاناں ہون جو کٹھیاں ساریاں دیاں، سکھاں دی بھی ہندوؤں دی بھی مسلماناں دی، ٹائم ہوے نماز دا کوئی بھی نہ اپنی دکان تو اٹھے۔ تے انہاں تیناں کو فرق ہے؟ بولو تو صحیح۔ جڑے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں فرق، جنہاں نہیں پڑھنی وہ چپ کر کے بیٹھے نے۔ نہ پڑھو، ساڈا تے کام ہے دسنا، پڑھنی تساں اپنے واسطے، تہاڈی پڑھی دا مینوں کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن یہ ساڈا فریضہ ہے، اور انشاءاللہ یہ مردے دم تک کہندے رہنا ہے کہ لوگوں آ جاؤ نمازی بن جاؤ، اپنی اولاداں نو بھی نمازی بناؤ، ورنہ سب تو پیڑی مار تے سب تو بہتے لتر بے نمازاں نو پینے نے، پکی گل ہے۔ فی جنات یتساءلون، ٹائم کو نہیں لیتے، میں آیتاں پڑھ دیاں ساریاں ہی۔ فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ اللہ نے سب تو پہلا جنتیاں نے جہنمیاں نو سوال کرنا ہے، جہنم وچ کیوں آئے؟ تو انہاں کی آکھنا اسی وہابی نہیں سا، یہ کہنا انہوں نے، اسی سنی نہیں سا، اسی فلاں نہیں سا، نہ اے نہیں کہنا انہاں آکھنا لم نک من المصلین۔ 29 پارہ سورۃ المدثر ہے، اپنے کولوں گلاں کرن دا عادی میں شروع تو ہی نہیں، قرآن دے وچوں سونے نبی دے فرمان وچوں گل ہے۔ آقا فرماندے نے جہنمی کہہ رہے نے لم نک من المصلین، اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے۔ جنتی نمازاں پڑھ دے سن، جہنمی نمازاں نہیں سن پڑھ دے، تے ہن ایڈے بدبخت نے نماز پڑھنی نہیں، یہ نمازاں پڑھن والے نالوں بھی اسی چنگے ہاں، انہاں نالوں بھی اسی چنگے ہاں۔ ایک پڑھنی نہیں تے دوجا پڑھن والے دا مذاق اڑانا، یک نہ شد دو شد، ڈبل جرم۔ اور کہنو جناب میں اہل حدیث ہاں، میں اہل سنت ہاں، میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں، کھلوندا ہی نہیں کسے پاسے، پرلے درجے دا بے نماز ہے۔ اور اسی بھی ویکھنے ہاں
کہ لین لاٹ ہے، کھاندا پیندا ہے، یہ کو گڈی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ نہیں وہندے اسی کہ یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، بے نماز ہوئے گا اسی انہوں دھی دا رشتہ دے دیاں گے، پرلے درجے دا بے نماز ہوئے گا۔ اب میں اکثر جانا معاملات اس طرح دے ہوندے نے، کافی لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، کثیر تعداد دے اندر، بلکہ میں کہاں گا 99% اگر کسی لڑکے نو جا کے پوچھو نا او بھائی نماز بھی پڑھنا کہ نہیں، نہیں نماز نہیں پڑھی دی، کام بڑا کریدا ہے، لعنت ایسے کام تے ہوتے ہیں، اے نماز نہیں اسی پڑھ دے۔ تو خیر ایک گلاں کڑیاں ہوندیاں نے، لیکن میرے بھائیو اگر دنیا چ کامیابی چاہتے ہو نا، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو خود بھی نمازی بنو تے اپنی اولاداں نو بھی نمازی بناؤ، ورنہ اگے معاملات بڑے خطرناک نے۔ اے مت سمجھنا کہ چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اعزازات کیسے عطا فرمائے کہ اس امت واسطے آسانیاں کتنیاں پیدا کیتیاں نے۔ آقا فرماندے نے اللہ نے میرے واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے، جتھے بھی نماز دا ٹائم ہوئے نماز پڑھو۔ میرے بھائیو آجو، نمازی دی زندگی ہے، بے نمازی دی کوئی زندگی نہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ جو سنے جو سنائے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔